جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو عبارت ہے ان الشبہۃ بالمحل اقوی من الشبہۃ فی الظن، اس عبارت کو سمجھنے سے پہلے جو ما قبل بات ہے اس کو سمجھا جائے تو یہ عبارت بھی سمجھ آ جائے گی۔ ما قبل میں بات یہ ہو چکی تھی کہ اگر نص کے اندر نص پر عمل کرنا ممکن ہوگا تو پھر رائے پر عمل نہیں کیا جائے گا، یعنی اگر کوئی مجتہد ہے تو اب وہ مجتہد پہلے قرآن و حدیث سے کسی نئی واقع ہونے والی چیز کے بارے میں حکم تلاش کرے گا قرآن پاک سے یا پھر حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے اندر اگر حکم مل گیا تو وہ اس پر عمل کرے گا، اس پر عمل کیے بغیر اپنی رائے پر عمل نہیں کرے گا۔ اب انہوں نے دو مثالیں بیان کی، اس کے بعد انہوں نے یہ اصول القاعدہ بیان کیا کہ ان شبہۃ بالمحل اقوی من الشبہۃ فی الظن، یعنی محل میں شبہہ یہ ظن میں شبہے سے زیادہ قوی ہوتا ہے، یعنی ایک ہے محل میں شبہہ، دوسرا ہے ظن میں شبہہ۔ تو اب جو محل کے اندر شبہہ ہے وہ زیادہ قوی ہوگا، اس کی وجہ سے حکم تبدیل ہو جائے گا، اور جو ظن کے اندر شبہہ ہے اس کو چھوڑ کر ہم شبہ بالمحل پر عمل کریں گے۔ ایک چیز کے اندر محل کا شبہہ بھی ہے، ایک چیز کے اندر اسی چیز کے اندر ظن کا شبہہ بھی ہے، تو محل کا شبہہ ہونے کی وجہ سے ہم ظن کے اندر جو شبہہ ہے اس کو چھوڑ دیں گے اور محل کے شبہے کو لے لیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے، کیونکہ وہ اقویٰ ہے۔ اب جو ہے وہ شبہہ بالمحل سے کیا مراد ہے؟ شبہہ بالمحل سے آپ اس کے اندر جو ایک نمبر حاشیہ لگا ہوا ہے تو اس کے نیچے آپ آتے جائیں گے تو وہاں پر اس کی تعریف بھی بیان کی گئی ہے کہ جو حق نہ ہو لیکن حق کے مشابہ ہو، یعنی جو حق نہ ہو، درست نہ ہو لیکن درست کے مشابہ ہو تو اس کو کہتے ہیں شبہ بالمحل۔ جیسے آگے حدیث پاک بھی آئے گی کہ ایک بندہ ہے، اس نے کسی غلام سے، یعنی جو اس کے بیٹے کی غلام تھی، اس سے کیا کر لی؟ ورتی کر لی، کیونکہ اس کے اندر محل کا شبہ اس طرح تھا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہوا تھا کہ انت لابیک انت و مالک لابیک، کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کے لیے۔ تو اس نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جو میرے بیٹے کی غلام عورت ہے تو یہ گویا کہ میری ملکیت ہے، تو میں اپنی ملکیت کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں؟ وتی وغیرہ کر سکتا ہوں۔ تو یہ ہو گیا محل کے اندر شبہ۔ اس کو محل کے اندر اس طرح شبہ واقع ہوا کہ یہ جو ہے وہ میرا مال ہے، لیکن در حقیقت بیٹے کا مال اس کا اپنا مال ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ عاقل بالغ ہو جائے تو وہ اپنے مال کا خود مالک ہوتا ہے۔ در حقیقت یہ حکم ہے، لیکن اس حدیث پاک کی وجہ سے، اس نص کی وجہ سے محل کے اندر اس طرح شبہ ہوتا ہے کہ اس باپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو اس کی غلام ہے وہ گویا کہ میری ملکیت ہے، اس کی ملکیت میری ملکیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو محل کے اندر شبہ سے مراد یہ ہے کہ وہ جو چیز ہے حق نہ ہو لیکن حق کے مشابہ ہو، صحیح ہے۔ اور ظن کے اندر شبہ یہ ہے کہ حلال کو حرام سمجھے اور حرام کو حلال سمجھے۔ ظن کے اندر شبہ سے مراد یہ ہے کہ ایک چیز حرام ہو اس کو بندہ حلال سمجھے، اور ایک چیز حلال ہو اس کو بندہ حرام سمجھے۔ ظن کے اندر وہ اپنی سوچ اپنی گمان کے اندر ہوتا ہے۔ تو اب محل کے اندر شبہ سے ظن کے اندر شبہ سے زیادہ محل کا شبہ یہ اقویٰ ہے۔ اس کے بارے میں آگے مثال بھی بیان کریں گے۔ اب اس مثال سے پہلے بھی عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ حتیٰ سقط اعتبار ظن العبد فی الفصل الاول، یہاں تک کہ حتیٰ کہ بندے کا گمان ساکت ہو جائے گا، بندے کے ظن کا اعتبار ساکت ہو جائے گا پہلی صورت کے اندر، یعنی ایک بندہ ہے جس کو محل کا شبہ بھی ہے اور وہ اپنے گمان میں بھی، اس کا گمان بھی ہے، اس کے ظن کے اندر بھی شبہ ہے۔ تو جو پہلی فصل ہے یعنی پہلی جو قسم ہے اشبہ بالمحل کی، اس کے اندر بندے کے ظن کا اعتبار نہیں ہوگا، بندے کے ظن کے اعتبار کو چھوڑا جائے گا اور جو محل بالشبہ ہے اس کو لیا جائے گا، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا۔ اب کہتے ہیں اس کی مثال آپ دیکھیں گے تو مزید سمجھ آ جائے گا۔ کہتے ہیں وہ مثال ہو فی ما اذا وطیع جاریتب نہیں لا یحد، اس کی مثال یہ ہے کہ جب
کوئی بندہ اپنے بیٹے کی غلام سے، اپنے بیٹے کی باندی سے کیا کرے، وطی کرے، تو اب اس باپ کو حد نہیں لگائی جائے گی، لا یحد، تو اس باپ کو حد نہیں لگا جائے، کیونکہ اس باپ نے، اگر دیکھا جائے فی الحقیقت دیکھا جائے تو اس باپ نے زنا کی ہے، کیونکہ اس عورت سے وطی کی، گویا کہ زنا کی، تو اس کو حد لگنی چاہیے، لیکن شبہ ہے محل کے اندر کہ یہ جو غلام عورت ہے اس کو یہ شبہ لگ رہا ہے کہ یہ میری ملکیت ہے، لیکن در حقیقت اس کی ملکیت نہیں ہے، لا یحد، تو اس پر حد نہیں لگائے جی۔ وَإِن قَالَ عَلِمْتُ أَنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ، اگرچہ وہ کہے کہ میں جانتا تھا کہ یہ مجھ پر حرام ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ مجھ پر حرام ہے، اگرچہ یہ کہے، اس کے کہنے کے باوجود بھی اس پر حد نہیں لگائے گی، حد نہیں لگائی جائے گی، کیونکہ یہ بندے کا غلام ہے، بندے کا زن ہے، تو بندے کے زن کو چھوڑا جائے گا، اور جو محل کا شبہ ہے اس کو لیا جائے گا، وَيَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ، اور اس سے اولاد کا نسب بھی ثابت ہوگا، لِأَنَّ شُبْهَةَ الْمِلْكِ لَهُ تَثْبُتُ بِالنَّسِّ، کیونکہ اس باپ کا مالک ہونے کا جو شبہ ہے وہ نص سے ثابت ہے، نص کے اندر جو بیٹا ہے، بیٹے کے مال کے اندر باپ کا مال ملکیت ثابت ہوتی، یہ شبہ نص کے اندر آیا ہے، تو اس نص کے اندر شبہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوا ہے، اس باپ کو یہ شبہ لائق ہوا ہے کہ یہ میری ملکیت ہے، اور وہ فرمان کون سا ہے، حضور کا کہتے ہیں قال علیہ الصلوۃ والسلام انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال تیری باپ کے، تیرے والد کی ملکیت ہے، تو اس سے، تو اس کے اندر جو لام ہے یہ لام تملیک کا ہے، تو یعنی تمہارے باپ کی ملکیت ہے، تو اب کیا ہوگا، اس کو یہ لگا ہے کہ یہ میری گمان، فسقط اعتبار ظنہ فی الحل، تو حلال ہونے میں جو اس کا اعتبار تھا کہ اس باپ نے اگر یہ کہا ہے کہ مجھے معلوم تھا یہ میرے اوپر حلال ہے، میرے اوپر حرام ہے، تو اس حرام ہونے کی اعتبار کو چھوڑا جائے گا، فسقط اعتبار ظنہ فی الحل والحرمت فی ذالک، تو اس کے اندر حلال اور حرام ہونے کا گمان کو جو ہے وہ کا اعتبار ساقط ہو جائے گا، یعنی اس کا یہ گمان تھا کہ یہ میرے اوپر حرام ہے، تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے محل کے شبہ کا اعتبار کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب آگے جو آ رہا ہے وہ اس کے برخلاف ہے، یہ بھی آسان ہے، تو اگر یہ والا سمجھ آ گیا ہوگا تو آپ کو وہ بھی امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔